اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع کی بات کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ بات بہت اہم یاد رکھنے کی ہے، اس نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا دنیا میں تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے بنایا۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے، جیسے عیسائیت میں گمان ہے کہ یہ دنیا ایک طرح کا عذاب ہے، اصل جو انسان کو نعمت ملے گی وہ آخرت میں جا کے ملے گی۔ یہ گمان غلط ہے۔ قرآن میں ایک طرف تو کہہ دیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے، تمہاری خاطر جو کچھ بنایا تمام زمین میں تمہاری خاطر بنایا۔ دوسری طرف کہہ دیا وجعلنا لکم فیہا معایش، تمہیں اس دنیا میں اچھے طور طریقے سے رہنے کی، عیش سے رہنے کے جو اسباب ہیں وہ تمہیں دے دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو تم۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہیں، اور اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا ہے، ہدایت کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ایک بیلنس زندگی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ پھر لوگوں کا گمان ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے قصے میں جب انہوں نے درخت کے پاس جا کر پھل میں سے کھایا تو سزا کے طور پہ کیا ہوا؟ زمین میں بھیجا گیا۔ تو لوگوں کا گمان ہے کہ زمین میں انسان کا آنا ایک طرح کی کیا ہے؟ سزا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ گمان بھی غلط ہے۔ آج اس قصے میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات، اس قصے میں داخل ہونے سے پہلے کیا کر دی؟ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، یعنی دنیا نعمت ہے۔ اب نعمت کا ذکر کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے تاکہ کسی انسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہ سزا کے طور پہ آئے ہیں۔ یہ کسی انسان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے۔ اصل میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کی جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں ان میں سے کئی کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، وہ تو ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو الزام لگاتے ہیں نا، ان سے کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کہ آپ کھائیں۔ قرآن کا موقف یہ ہے کہ دونوں نے اکٹھے کھایا، دونوں نے اکٹھے کھایا۔ قرآن نے ماں کو باپ کے اوپر ترجیح نہیں دی کہ ماں کی غلطی تھی باپ کی غلطی نہیں تھی، دونوں کو اکٹھا کیا ہے قرآن نے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا کہ غلطی کے بعد بھی یہ بات نہیں کہی کہ دنیا میں ڈالا گیا سزا کے طور پہ، جیسے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس قصے میں، اس کہانی میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ کا میں ذکر کر دوں گا کیونکہ میری نیت تو یہ ہے کہ کچھ جلدی سے گزریں، لیکن کچھ باتیں ایسی اہم ہیں جن کا اس دوران ذکر کرنا میرے نزدیک بہت ضروری ہے، اس پہ گزر جانا غلط بات ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بے شک زمین میں ایک خلیفہ ڈالنے والا ہوں۔ خلیفہ کی ڈیفینیشن عربی میں کیا ہے؟ یخلف بعضهم بعضا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، ایک کے پیچھے دوسرا آئے گا، یعنی ہماری اگلی پشت، اس سے اگلی پشت، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، اس کا معنی ہے خلیفہ۔ خلیفہ کے بعد میں ایک سیاسی معنی ہے، خلیفۃ الارض، خلیفۃ المؤمنین، ٹھیک ہے نا؟ وہ سیاسی معنی بعد کی بات ہے، یہ سیاست سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب تو حکومت کیا، انسانیت ہی نہیں ہے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ڈالوں گا۔ اور خلیفہ کے عربی میں معنی کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تیسرے کے بعد چوتھا آئے گا، یہ معنی ہے اصل خلیفہ کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے میں زمین میں ایک ایسی مخلوق ڈالنے والا ہوں جو کئی نسلوں تک زمین میں رہے گی، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں بتائی ہے ہمیں تو کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، جب آپ کے رب نے، میرے پاس ہے پانی، شکریہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی خطاب ہے۔ کیوں خطاب ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت اگر آپ غور کریں، هو الذی خلق لکم، تم سب کے لیے جو بھی کچھ زمین میں ہے تم سب کے لیے بنایا، تو رسول سے بات نہیں ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے بات ہو رہی تھی، لیکن ایک دم سے التفات ہے اور اب رسول سے خاص بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ التفات قرآن کی بہت عام، اس کے بہت عام اسلوب میں سے ہے، سٹائل میں سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دم دوسری طرف بات ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ، اس کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس میں۔ اصل طالب علم ہم ہیں، آپ اس طرح ایک تین درجے سمجھ لیجیے۔ اصل طلاب جو سیکھنے والے ہیں وہ انسانیت ہے، ہم ہیں۔ ہمارے استاد، ہمارے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس طرح کی ایک ترتیب ہے، اللہ اور پھر اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی براہ راست سکھا رہے ہیں اس قرآن میں، لیکن کبھی کبھار پرنسپل یا سب سے اوپر جو پوزیشن میں ہے ٹیچنگ کی، وہ کبھی کبھار اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو جس کو اب اس پوزیشن میں لگایا ہے، ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ خطاب ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اب یہ بات بار بار دہرانی پڑے گی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاص خطاب ہونا ہم سے ہٹ کر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سنت میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات کو بار بار دہرائیں اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ اصل کہانی ہے۔ اچھا،
کیا کہانی ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق ڈالنے والا ہوں جو ایک کے بعد دوسری نسل آئے گی. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ انسان کے بارے میں. اب یہ سوچنے کی بات ہے، ذرا ایک سیکنڈ غور کیجئے. فرشتوں سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان کو زمین میں ڈالنے والا ہوں، یہی بات ہو رہی ہے نا. اور یہ اسلوب عربی کا ایسا ہے کہ ابھی یہ بات ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے. تو شروع سے ہی پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پلان ہے کہ یہ مخلوق کہاں کے لیے بنائی گئی ہے؟ زمین کے لیے. یعنی ہماری اصلی پلاننگ جنت کی نہیں تھی، ہماری اصلی پلاننگ کہاں کی تھی؟ زمین کی تھی. لوگوں کے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ تو ہم سزا کے طور پہ زمین میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ قصہ کہانی پوری شروع ہونے سے پہلے ہی، شروع سے پہلا اعلان کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے ہی کہاں کے لیے؟ زمین کے لیے. بہت ساری نسلیں زمین میں گزارے گی یہ مخلوق.